أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. پناہ پکڑتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بار بار رحم کرنے والا ہے. اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، پھر وہ ان کے درمیان 1000 برس رہے، 50 سال کم. پھر ان لوگوں کو یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو طوفان نے آ پکڑا اس حالت میں کہ وہ گنہگار تھے. سورہ عنکبوت کا درس چل رہا ہے اور آج کے درس کے بالکل شروع میں نوح علیہ السلام کا واقعہ مختصر کر کے بیان ہوا ہے. نوح علیہ السلام کے واقعات قرآن مجید میں کئی مقام پر آئے ہیں اور پیچھے بھی تذکرہ کئی جگہ گزر چکا ہے، اور مستقل ایک سورہ نوح کے نام سے 29ویں پارے میں، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت، دین کی دعوت اور ان کی تبلیغ اور رشد و ہدایت اور قوم کا انکار اور اس کی تکذیب اور قوم کی شرارتیں اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا جو عذاب آیا اس کا تذکرہ ہے. یہاں بس 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے واقعے کا نچوڑ بیان فرمایا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا گیا، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں
ایسا طوفان آیا جس نے ساری روئے زمین کو غرق کر دیا، ڈبو دیا، اور جتنے لوگ تھے وہ سب ہلاک ہو گئے۔ بس وہی لوگ بچے جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان قبول کیا تھا، اور ان کی تعداد بہت تھوڑی تھی۔ قرآن میں ایک دوسرے مقام پر ہے ما آمن معہ الا قلیل، بہت تھوڑے لوگوں نے ایمان قبول کیا تھا۔ تفسیروں میں ہے کہ بس 80 یا 83 لوگ تھے جنہوں نے ایمان قبول کیا تھا، اور باقی سب منکر تھے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی گرفت کا اور عذاب کا فیصلہ ہوا، نوح علیہ السلام نے بد دعا کی، اور نوح علیہ السلام نے بد دعا بھی کی تو بالکل مجبور ہو کر، اس لیے کہ قوم نے ان کو بہت ستایا، بہت تکلیف دی۔ جب وہ نکلتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے اور قوم کو کہتے تھے کہ اللہ کی وحدانیت کو مان لو اور میری رسالت کو تسلیم کر لو، تو لوگ ان کو مارتے تھے، اور اتنا ان کو پتھروں سے مارا جاتا تھا کہ بے دم ہو کر گر جاتے تھے، اور قوم کے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مر گئے، چھوڑ کر چلے جاتے تھے۔ پھر ان کے گھر کے لوگ ان کو اٹھا کر گھر لے جاتے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحت و قوت دیتا، اور اگلے دن پھر وہ تبلیغ کے لیے نکلتے، اور پھر قوم ان کے ساتھ زیادتی کرتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے بہت تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور قوم کی ہدایت کے لیے انہوں نے بڑی مشقت جھیلی۔ سورہ نوح میں ہے کہ ان کی زبان سے خود کہلوایا گیا کہ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، دن رات میں نے اپنی قوم کو دعوت دی ہے۔ اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، کبھی بلند آواز سے پکار کر دعوت دی، کبھی چپکے چپکے دعوت دی، خاموشی سے دعوت دی، لیکن ان لوگوں نے دعوت قبول نہیں کی۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، یہ الفاظ ہیں کہ جب میں نے ان کو دعوت دی کہ ان کی مغفرت ہو جائے، ان لوگوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لی اور بات نہ مانی، بڑائی کا اظہار کیا، اکڑنے لگے، وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اکڑ دکھائی۔ اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ ہدایت ان کو ملتی ہے جو جھک جاتے ہیں، جو اکڑتے ہیں ان کو ہدایت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ غرور اللہ کو پسند نہیں ہے، اکڑ اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ جو جھکتے ہیں نوازے جاتے ہیں، جو اکڑتے ہیں وہ گرا دیے جاتے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تکبر وضعہ اللہ، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھکتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کرتا ہے، اور جو اکڑ دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ذلیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے یحشر المتکبرون یوم القیامہ، قیامت کے دن تکبر کرنے والے چیونٹیوں کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، اور حدیث میں یہ بات ہے کہ شکل ان کی انسان کی ہوگی لیکن وہ چیونٹیوں کی طرح مختصر کر دیے جائیں گے، یعنی شکل نہیں بدلے گی، ایسا نہیں ہے کہ وہ چیونٹی بن جائیں گے، انسان کی شکل ہوگی لیکن چیونٹیوں جیسے کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا بتاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اصل حقیقت بتائے گا کہ تمہاری اوقات کیا ہے، تم تو چیونٹی کی طرح ہو۔ تو چیونٹیوں کی شکل میں قیامت کے دن غرور کرنے والے اٹھائے جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے بھی، قوم نوح نے غرور کا اور اکڑ کا راستہ اختیار کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ تباہ و برباد ہوئے، اور نوح علیہ السلام جب بالکل عاجز ہو گئے، ان کی بات بالکل لوگوں نے نہ مانی، تب انہوں نے بد دعا کی اور اللہ سے یہ کہا کہ لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، کہ اللہ روئے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ،
سب کو تباہ و برباد کر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا فیصلہ ہوا، اور نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کشتی بنائیں، اور انہوں نے کشتی بنانا شروع کی۔ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، 12ویں پارے میں، جب قوم ان کے پاس سے گزرتی تھی کشتی بنا رہے تھے، وہ قوم مذاق اڑاتی تھی، وہ کافر مشرک کہتے تھے یہ کشتی کہاں چلائیں گے، پانی تو کوئی ہے نہیں، یہ کاہے کی کشتی بنا رہے ہیں، کہاں چلائیں گے؟ مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جواب دیا گیا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، اگر تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ جب پانی میں ڈوبتے رہو گے اور کوئی جائے امن و امان نصیب نہیں ہوگی، اور ہم تم پہ ہنسیں گے کہ تم کہتے تھے کشتی کہاں چلاؤ گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا اور سب غرق کر دیے گئے، یہاں تک کہ کنعان جو ان کا بیٹا تھا اور سرکش تھا اور کافروں میں شامل تھا، وہ بھی ڈوب گیا۔ پسر نوح بابدا بنششت، خاندان نبوتش گم شد، سعدی کہتے ہیں، موازنہ کر کے بتاتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا چند دن نیک انسانوں کی صحبت میں رہا تو وہ اتنا اس مقام تک پہنچا کہ قرآن میں اس کا تذکر آیا۔ اصحاب کہف جب نکلے تھے کتا پیچھے لگ گیا تھا، انہوں نے چاہا بھی اس کو بھگائیں، وہ نہیں بھاگا، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ غار تک پہنچ گیا اور ان سے بالکل مانوس ہو گیا، اور وہ اندر گئے تو وہ چوکھٹ پہ بیٹھ گیا غار کے۔ قرآن کہتا ہے کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، چوکھٹ پہ بیٹھا ہوا تھا پیر پھیلا کر۔ حدیث میں ہے جو جانور جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک اصحاب کہف کا کتا بھی ہوگا، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی تو مقام اونچا ہو گیا، حالانکہ کتا تھا۔ اولیاء کی صحبت میں، نیک انسانوں کی صحبت میں رہنے کا حکم اسی لیے آیا ہے کہ وہاں انسان رہے گا تو نیک بنے گا۔ شکر کی دکان سے ملتی ہے، اور نمک کی دکان سے ملتا ہے، اور کپڑا کپڑے کی دکان پر، اسی طرح اللہ کی محبت اللہ کے نیک بندوں کے یہاں ملتی ہے۔ اسی لیے سعدی کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کے کتے نے چند دن نیک انسانوں کی صحبت اختیار کی تو اونچا ہو گیا۔ اور نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر کی اولاد ہے، لیکن وہ غیر انسانوں کے ساتھ اور کافروں اور برے انسانوں کے ساتھ رہا۔ پسر نوح بدا بنشش، خاندان نبوتش گم شد، خاندان نبوت اس کا گم ہو گیا، حالانکہ پیغمبر کی اولاد ہے لیکن برے انسانوں کی سنگت نے اس کو گرا دیا۔ اور جب حضرت نوح نے کہا کہ اللہ میرا بیٹا بھی ڈوب جائے گا، اور آپ نے کہا تھا کہ تیرے خاندان کو بچاؤں گا، تو کیا کہا گیا؟ 12ویں پارے میں یہ بات بھی ارشاد ہوا کہ نوح انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح فلا تسألنی ما لیس لک به علم انی اعیذک ان تکون من الجاہلین۔ یہ تیری اولاد نہیں ہے۔ دنیا جانتی تھی کہ کنعان ان کا بیٹا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ تمہارے خاندان سے نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے۔ اور کہا گیا کہ ایسی بات کا مجھ سے سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، لا تسألنی ما لیس لک به علم۔ خدا کی قدرت و طاقت دیکھو، پیغمبر سے کہا گیا کہ بس جہاں تک بات کرنی ہے وہیں تک گفتگو کرو، اس سے آگے گفتگو کرنے کی اجازت نہیں، لا تسألنی ما لیس لک به علم۔ اور بیٹا غرق ہو گیا، ڈوب کر ہلاک ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اچھے عمل کی بنیاد پر انسان آگے بڑھے گا، خاندان کی بنیاد پر نہیں بڑھے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ آپ کی ذات تو سب سے اونچی ہے۔ وہ کائنات میں کون ہے جو آپ کا ہمسر ہو، آپ کے برابر ہو؟ انبیاء علیہ السلام سے بھی آپ کی شان بہت اونچی ہے، اور آپ کے سر پر تو تاج ختم نبوت سجایا گیا ہے، آپ سے بڑھ کر اور کون ہوگا؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان کو بلایا، آل ہاشم کو،
بنو ہاشم آپ کا خاندان تھا، اور آپ نے فرمایا کہ آل ہاشم عمل کرو، اللہ کے ہاں میں تم کو بچا نہیں پاؤں گا. یہ فرمایا، عمل کی ترغیب دی کہ عمل کرو. اور ایک روایت میں جو مختلف کتب احادیث میں آئی ہے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے خاندان کے لوگوں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن لوگ عمل لے کر آئیں اور تم حسن نسب لے کر آؤ کہ ہم تو پیغمبر کے خاندان سے. یہ نہ ہو، عمل کرو. تو جو عمل کرے گا وہ آگے بڑھے گا. اگر بے عملی کے راستے پر چلے گا، پیغمبر کی اولاد بھی ہو تو وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا. حضرت نوح کے واقعے میں یہ سبق ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ فرمائی، اور تبلیغ کتنی مدت تک کی؟ 950 سال. قرآن کہہ رہا ہے لبث فیہم 1000 سنۃ الا 50 عاما، 1000 سال میں 50 سال کم، یعنی 950 سال. حضرت وہب سے نقل کیا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 1400 سال تھی، بہت لمبی عمر تھی. اور بعض تفسیروں میں ہے کہ ان کی عمر 1050 سال ہوئی. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی تھی. اس کے بعد وہ 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے. پھر طوفان آیا، اس میں سب کافر مر گئے اور ایمان والوں کو لے کر یہ چل پڑے. جب جودی پہاڑ پر جا کر کشتی ٹھہری اور وہاں آباد ہوئے تو پھر 60 سال حضرت نوح علیہ السلام اور زندہ رہے. کل کتنا ہوا؟ 1050 سال ہوئے نا. دھیان سے سنو گڑبڑ ہو جائے گی. تو 1050 سال ہوئے. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 950 سال تک تبلیغ کی، اور پھر عذاب آنے کے بعد 60 سال اور زندہ رہے. وہ کتنی عمر ہوئی؟ 1050 سال. اور حضرت وہب کے قول کے مطابق 1400 برس عمر ہوئی. اور بھی مختلف اقوال تفسیروں میں آئے ہیں. بہرحال یہ تو ثابت ہے کہ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ فرمائی ہے. 950 سال کی مدت تو قرآن سے ثابت ہے، مگر یہ تبلیغ کی مدت ہے، یہ عمر نہیں ہے ان کی، یہ تبلیغ کی مدت ہے. عمر ان کی مختلف اقوال ذکر کیے گئے. اور حضرت وہب نے جو بات ارشاد فرمائی کہ 1400 سال عمر ہوئی، اس کا اگلا ٹکڑا بھی ہے، وہ بڑی نصیحت کا ہے، وہ سنا دیتا ہوں. 1400 برس کی عمر گزارنے کے بعد جب ملک الموت ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اب چلنا ہے اللہ کے ہاں، آخری وقت ہے، اب روح نکلنی ہے، تو ملک الموت نے پوچھا کہ آپ کو تو بہت لمبی عمر ملی، 1400 سال تک آپ زندہ رہے، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ خدا کے پیغمبر، آپ نے دنیا کو کیسا پایا؟ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے 2 دروازے ہوں، ایک مکان ہے اور اس کے 2 دروازے ہیں، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا. بس دنیا ایسی مختصر ہے، دنیا کی زندگی ایسی مختصر ہے. اللہ قرآن میں کہا نا كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها. ارشاد ہوا کہ قیامت میں جب انسان حاضر ہوں گے اللہ کے ہاں تو وہ دنیا کی زندگی کو یوں محسوس کریں گے گویا کہ ایک صبح یا ایک شام گزار کے آئے بس. اور سورہ احقاف میں 26ویں پارے میں لم يلبسوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون. یوں خیال کریں گے جیسے دن کا ایک حصہ گزار کر آئے. بس دنیا کی زندگی مختصر ہے، اور اس مختصر زندگی کو قیمتی بنانا ہے اور آخرت کی فکر کرنی ہے، ورنہ پھر وقت آ جائے گا اور انسان خالی ہاتھ دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور قبر میں جا کر سو جائے گا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا. قبر میں کوئی انسان کا پرسان حال نہیں ہوگا. آغوش لحد میں جب کہ سونا ہوگا، جس خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا.
آہ قبر کی تنہائی میں کون ہوئے گا انیس، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، ہم ہوں گے اور قبر کا کونا ہوگا، بس تنے تنہا پڑے ہوئے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ لا الہ الا اللہ۔ اس آنے والے وقت کی تیاری اسی مختصر زندگی میں کرنی ہے۔ یا صاحبی لا تغترر بالنعیم لا تغترر بالتنعم فإن المال ينفد والنعيم يزول إذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول۔ عربی شاعر کہتا ہے دنیا کی زندگی سے، اس کی آرائش زیبائش سے، اس کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ جانا، ایسا نہ ہو کہ دنیا میں لگ جاؤ، دنیا کی رونق و زینت پہ فریفتہ ہو جاؤ۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب کہتے ہیں کہ رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل، یہ خزاں ہے جو بانداز بہار آئی ہے۔ یہ بہار نہیں ہے، یہ خزاں ہے، اور اس کا مقدر ختم ہو جانا ہے۔ تو عربی شاعر کہتا ہے کہ نعمتوں سے، آرائش و زیبائش سے دھوکے میں نہ پڑ جاؤ، مال بھی مٹ جائے گا اور نعمت بھی ختم ہو جائے گی، اور جب تم کسی شخص کا جنازہ لے کر قبرستان جاؤ تو اس یقین کو اپنے دل میں تازہ کر لو کہ آج تم اٹھانے والے ہو اور کل اٹھائے جانے والے ہوں گے۔ آج اٹھا کر لائے ہو، کل دوسرے تمہیں اٹھا کر لائیں گے۔ اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول۔ تو دنیا کی زندگی مختصر ہے۔ نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں بوقت وفات کے یوں محسوس ہوا کہ ایک مکان ہے، ایک دروازے سے داخل ہوا اور دوسرے سے نکل گیا، حالانکہ 1400 سال عمر ہوئی۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور اس حالت میں کہ وہ گنہگار تھے۔ قوم نوح پر عذاب آیا، اور عذاب پانی کا آیا۔ قیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ ارشاد فرمایا گیا تھا آسمان سے بھی پانی برسا اور زمین سے بھی پانی نکلا، تنور جس میں آگ جلتی ہے وہاں سے بھی پانی ابل پڑا۔ حتی اذا جاء امرنا وفارت تنور، قرآن کہتا ہے تنور ابل پڑا، اس میں سے پانی نکلا اور پوری کائنات میں پانی ہی پانی ہو گیا اور سب ڈبو دیے گئے، غرق کر دیے گئے، بس وہی بچے جو کشتی میں سوار تھے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر ہم نے ان کو یعنی نوح علیہ السلام کو اور کشتی والوں کو بچا دیا، اور ہم نے کشتی کو جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ کشتی والوں کو بچایا، کشتی میں ایمان والے بھی تھے اور جانوروں کا ایک ایک جوڑا بھی سوار کیا گیا تھا۔ نوح علیہ السلام سے کہا گیا کہ ایک ایک جانور کا جوڑا رکھ لو، اس لیے کہ جب عذاب آئے گا تو سب ختم ہو جائیں گے۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ پاک پروردگار، شیر بھی ہوگا اور ہرن بھی ہوگا اور بھیڑیا بھی اور بکری بھی اور کتا بھی اور خرگوش بھی، تو کتا خرگوش پہ حملہ کرے گا اور شیر ہرن پہ حملہ کر دے گا اور بھیڑیا بکری پہ حملہ کرے گا۔ وہ کشتی کیا ہوگی، وہ تو اکھاڑا بن جائے گا اور جانور ایک دوسرے پہ حملہ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو یہ پیغام بھیجا گیا کہ نوح، ان جانوروں کے دل میں نفرت کس نے ڈالی ہے؟ ہم نے نفرت پیدا کی ہے۔ جب کشتی میں سوار ہوں گے تو اس نفرت کو محبت سے بدل دیں گے، اور جب تک کشتی میں رہیں گے تو ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، اور جب کشتی سے اتریں گے تو پھر ان کی فطرت واپس آ جائے گی۔ اللہ حدیث پاک میں قلوب العباد بین اصبعی الرحمن، بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے الٹتا پلٹتا ہے۔ دل اللہ کے قبضے میں ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ دل میں جذبہ ڈال دیتا ہے۔
محبت کا جذبہ، نفرت کا جذبہ. اللہ اکبر. اور یہ بھی کہا کہ ہم نے کشتی کو عبرت کا نشان بنا دیا، یعنی بعد کے لوگ کفر کرنے والے، شرک کرنے والے وہ دیکھیں اور عبرت حاصل کریں کہ اگر ہم نے بھی کفر و شرک کا راستہ اختیار کیا تو جیسے پہلے کافر ڈبوئے گئے تھے ہم بھی تباہ کیے جائیں گے. وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ. اور ہم نے ابراہیم کو بھی بھیجا ان کی قوم کی طرف. پھر انہوں نے کہا اپنی قوم سے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھ رکھتے ہو. حضرت ابراہیم بھی توحید کا پیغام لے کر آئے اور انہوں نے اپنی پوری قوم کو، جو بت پرست قوم تھی، ہاتھوں سے بت تراشتے تھے اور اس کی بندگی کرتے تھے، پوری قوم کو ہدایت کا پیغام انہوں نے سنایا. انما تعبدون من دون اللہ اوثانا. یقیناً تم اللہ کو چھوڑ کر بتوں کے تھان کی عبادت کرتے ہو. وتخلقون افکا. اور جھوٹی بات گڑھتے ہو، جھوٹے عقیدے بناتے ہو، وہم کے راستے پر چلتے ہو، گمان کے راستے پر چلتے ہو، ایک خدا کی عبادت نہیں کرتے. تمہارے اندر عقیدے کی خرابی ہے. اوثان کا، اوثان وثن کی جمع ہے. اف کہتے ہیں گھڑی ہوئی چیز کو، جھوٹ کو. ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. بے شک اللہ کو چھوڑ کر جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہیں، تو تم اللہ تعالیٰ کے پاس روزی کی تلاش کرو اور اسی کی بندگی کرو اور اسی کا شکر ادا کرو. الیہ ترجعون. اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے، اسی کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا. دنیا کے جتنے جھوٹے معبود ہیں وہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ روزی پہنچانے کی صلاحیت ان کے اندر ہے. روزی پہنچانے والا صرف اللہ ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. جو چوپایا زمین پر ہے اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. یقیناً اللہ تعالی وہی ہے روزی دینے والا، طاقتور، مضبوط. سورہ زاریات میں فرمایا 27ویں پارے میں اللہ ہے طاقتور اور اللہ ہے روزی پہنچانے والا اور اللہ ہے مضبوط. اس حقیقت کو اہل ایمان بھی سمجھیں کہ روزی انسانوں کے قبضے میں نہیں ہے اور روزی صرف اللہ دیتا ہے. فلاں بزرگ سے جائیں گے اور تعویذ لے آئیں گے تو روزی ملنے لگے گی، ایسا نہیں ہے. روزی اللہ دے گا. ہاں اسباب کے درجے میں چیزیں ہیں، انہیں بس سبب کے طور پر اختیار کرنا ہے، لیکن یقین یہ ہو کہ روزی دینے والی ذات بس اللہ کی ہے. اسی لیے قرآن میں یہ بات ہے اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر. خدا تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کی روزی چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. دو حکم اور ہوئے، ایک تو یہ کہ روزی اللہ کے ہاں تلاش کرو اور ایک حکم یہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور ایک حکم یہ کہ اللہ کا شکر ادا کرو. روزی اور شکر کا یہ جوڑ ہے کہ روزی مل رہی ہے، انسان شکر ادا کرنا ہے، روزی بڑھتی جائے گی. اور اگر انسان ناشکری کرے گا اور روزی تنگ کر دی جائے گی. کفران نعمت. روزی پر اللہ کا شکر ادا کرے، ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. ناشکری کرے گا وہ پکڑا جائے گا، ناشکری کرے گا نعمت چھن جائے گی یا اللہ کے ہاں قیامت کے دن عذاب ہوگا. وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ. اور اگر تم جھٹلاؤ گے تو بہت سے فرقے تم سے پہلے جھٹلا چکے ہیں. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. اور رسول کی ذمہ داری تو بس صاف طور پر پہنچا دینے کی ہے. انبیاء بھیجے جاتے ہیں خوشخبری سنانے کے لیے،
اور ڈرانے کے لیے اور پیغام پہنچانے کے لیے آئے اور انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اب اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پیغمبر مجبور نہیں کریں گے کہ بس تم کو ماننا ہی ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت جس کو آپ چاہے نہیں دے سکتے، ہدایت جس کو اللہ چاہے گا اسے ملے گی۔ اور پیغمبر کی ذمہ داری پیغام پہنچانے کی ہے۔ قرآن میں سورہ غاشیہ میں کہا لست علیہم بمسیطر، اے ہمارے محبوب آپ ان پر داروغہ نہیں ہیں کہ ان سے آپ کو بس منوا ہی لینا ہے، نا، بس آپ کا کام پہنچا دینا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ پر پیغام آیا ہے آپ پہنچا دیجیے، آپ کی ذمہ داری پہنچانے کی ہے۔ پیغام پہنچانا یہ ذمہ داری انبیاء علیہ السلام کی ہے۔ بعد میں اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پیغمبر کا اس میں کچھ لینا دینا نہیں، پیغمبر نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ اس سے یہ ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے، آج جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ بات کسی پر اثر کرے یا نہ کرے، ہمارا پیغام کوئی مانے یا نہ مانے، نصیحت کوئی قبول کرے یا نہ قبول کرے، ہمارا کام ہے اللہ کے دین کی بات پہنچانا، اور شرق و غرب میں اور شمال جنوب میں اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت پہنچا دینا، ایک ایک فرد تک اور ایک ایک گھر تک اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اور آپ کے ارشادات کو اور آپ کی تعلیمات کو اور آپ کے زرین اصولوں کو دنیا تک پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، ہمارا کام پہنچانے کا ہے۔ اولم یروا کیف یبدئ اللہ الخلق ثم یعیدہ، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح پیدائش کو شروع کرتا ہے پھر اس کو دہرائے گا؟ یعنی غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کیسے انسانوں کو بناتا ہے، کیسے مخلوقات کو بناتا ہے۔ کوئی چیز موجود نہیں تھی، پھر اللہ نے انسانوں کو بنا کر کھڑا کر دیا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر انسان کو بنا دیا۔ ہم کہاں تھے دنیا میں؟ 1000 سال پہلے ہمارا کوئی وجود تھا دنیا میں؟ ارشاد ہوا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، سورہ دہر کی پہلی آیت ہے۔ کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں گزرا کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا؟ اللہ اکبر۔ اور سورہ طٰہٰ میں ارشاد ہوا اولا يذكر الانسان انا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، کیا انسان نے پہلے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی چیز نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور ہم نے اس کو بنا کر کھڑا کر دیا۔ فی ظلمات ثلاث، تین اندھیریوں میں ہم نے اس کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں اللہ نے بنایا۔ دنیا کا کوئی مصور اندھیرے میں تصویر نہیں بنا سکتا، دنیا کا کوئی مصور اس کو کہو کہ تصویر بنا دے، اجالے میں بنا پائے گا، اور بالکل گھوپ اندھیرا اور اس سے کہو کہ تصویر بنا دے، وہ پری بنانے جائے گا اور بھوت بنا دے گا، ایسی تصویر بنائے گا کہ جو دیکھے وہ ڈر جائے۔ لیکن خدا تعالیٰ کی طاقت دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تین اندھیری میں انسان کی تصویر بناتا ہے، اسی لیے کہا کہ مصور تو ہم ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور، اللہ ہے پیدا کرنے والا، جان ڈالنے والا اور تصویر بنانے والا، تصویر بناتا ہے۔ اچھا پھر غور کرو، دنیا کے کسی مصور میں یہ طاقت ہے کہ وہ پانی پر تصویر بنائے؟ کوئی بھی تصویر بنانے والا اس کو آپ کہیں گے تو وہ دیوار پہ تصویر بنا سکتا ہے، کسی دفتی پہ تصویر بنا سکتا ہے، کسی کپڑے پہ تصویر بنا سکتا ہے، سخت چیز پر تصویر بنا سکتا ہے، لیکن پانی پر کوئی تصویر نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے انسان کی تصویر چند بوند پانی پر بنائی ہے، اسی لیے کہا کہ المصور اللہ ہے، وہ کیسا زبردست پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر صرف پیدا کرنے والا نہیں، جب موت آ جائے گی تو پھر دوبارہ وہی زندہ کرے گا، ثم یعیدہ، پھر لوٹائے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، اور اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے،
اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر. قل سیروا فی الارض، اے پیغمبر کہہ دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو. فانظر کیف بدأ اللہ الخلق، پھر دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدائش کو کس طرح شروع کیا. ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، پھر اللہ تعالیٰ پچھلا اٹھان اٹھائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ پہلی دفعہ پیدا کرے گا پھر دوسری دفعہ بھی پیدا کرے گا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعذب من یشاء ویرحم من یشاء، اللہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم فرمائے گا. یعنی جب دوبارہ اللہ پیدا کرے گا تو جس کو چاہے گا سزا دے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا. قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے بخش دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے سامنے کھڑا کرے گا اور معاف کر دے گا. ایسے ایسے لوگ بخشے جائیں گے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو اور کسی کو کمتر نہ جانو. کوئی آدمی ہے بہت گنہگار ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، نافرمان ہے، لیکن ہم اس کو کمتر نہ سمجھیں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی کسی غلطی پہ پکڑے جائیں اور اللہ اپنے فضل سے اس کو معاف کر دے. اللہ تعالیٰ کتنے گنہگاروں کو قیامت کے دن معاف کر دے گا. رحمت حق بہانمی جویت، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، معاف کرنے کے لیے معمولی باتوں پہ معاف کر دے گا. ابن حجر اسقلانی کتنے بڑے محدث اور عالم ہیں، انتقال ہوا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا، پوچھا مغفرت ہو گئی؟ کہا ہو گئی. کس پر مغفرت ہوئی؟ کتنے بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، نیک انسان تھے. بخاری کی شرح آفاق شرح فتح الباری انہوں نے 14 جلدوں میں لکھی ہے. کیسا زبردست عالم، اللہ اکبر. لیکن خواب دیکھنے والے سے کہتے ہیں کہ بہت چھوٹی بات پہ مغفرت ہوئی. اور ایک دن کتاب لکھ رہا تھا، اس زمانے میں دوات میں قلم ڈبو کر، لکڑی کا قلم ہوتا تھا، اس کو دوات میں ڈبو کے اس سے لکھتے تھے. تو جب اس کو روشنائی میں ڈبوتے تھے اور لکھنے کے لیے کاغذ کی طرف لاتے تھے تو اس پر روشنائی لگی ہوئی ہوتی تھی. وہ کہنے لگے کہ ایک دن گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، وہ میں کتاب لکھ رہا تھا، تو میں نے دوات میں قلم ڈبویا اور لکھنے جا رہا تھا، اتنے میں ایک مکھی آ گئی اور پیاسی تھی، وہ اس روشنائی پہ بیٹھ گئی اور چوسنے لگی. تو میں نے قلم روک لیا. میں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، وہ پیاسی ہے، اگر میں لکھنے لگوں گا تو یہ اڑ جائے گی، وہ پیاسی رہ جائے گی. تو جب تک وہ اس کی پیاس نہیں مٹتی ہے میں رک جاتا ہوں. تو جب تک وہ پیاس بجھا کر اڑ نہیں گئی میں روکا رہا. جب وہ اڑ گئی تو میں نے لکھنا شروع کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ او ابن حجر، تو نے ہماری پیاسی مخلوق پہ ایک دن ترس کھایا تھا، جہاں ہم بھی تجھ پہ ترس کھاتے ہوں، معاف کرتے ہیں. بخش دیا گیا. تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا سزا دے گا. وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ، اور اسی کی طرف پھر جاؤ گے، لوٹ کر اسی کی طرف جاؤ گے. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور تم زمین اور آسمان میں عاجز کرنے والے نہیں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کوئی نہ حمایتی ہے نہ مددگار. زمین آسمان میں کوئی نہیں ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے. اللہ کی سزا سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. مَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، کوئی نہیں. دنیا میں کوئی سوراخ ایسا نہیں ہے جس میں انسان گھس جائے اور عذاب سے بچ جائے. اور آسمان میں کوئی ایسی جگہ نہیں، جائے پناہ نہیں کہ جہاں انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اپنے آپ کو محفوظ کر سکے. سورہ قیامہ میں کہا نا کہ انسان قیامت کے دن کہے گا، ہے کہیں کوئی بھاگنے کی جگہ؟ قیامت کے دن کہے گا. فَإِذَا، ارشاد ہوا کہ یقول الانسان یومئذ این المفر کلا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر ينبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر. سورہ قیامہ ارشاد ہو رہا ہے کہ قیامت کے دن انسان کہے گا ہے کوئی جائے فرار؟ وہ کہا جائے گا ہرگز نہیں، آج تو بس پروردگار کے ہاں ٹھکانہ ہے.
اور اس دن انسان کو بتایا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا، جو پیچھے چھوڑا، اللہ کے یہاں بتایا جائے گا۔ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے منکر ہوئے اور اللہ تعالیٰ سے ملنے کا بھی انکار کر بیٹھے، وہی ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہوئے۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، پھر ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا جواب بس یہ تھا کہ اس کو مار ڈالو یا جلا دو، پھر اللہ نے ان کو آگ سے بچا دیا۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کی اور توحید کا درس دیا اور اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا اور بتایا کہ جھوٹے خداؤں کو نہ مانو، اللہ تعالیٰ کو مانو، اس کی عبادت کرو، اس کا شکر ادا کرو، اس کے آگے جھک جاؤ، اللہ کے سوا کوئی نہ پالن ہار ہے، نہ روزی رساں ہے، نہ کوئی پالنے والا، نہ کوئی روزی پہنچانے والا، بس اللہ ہی کو مانو، اسی کی عبادت کرو۔ جب یہ ساری بات حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو بجائے اس کے کہ قوم ان کی بات مان لیتی، قوم نے کہا کہ اس کو قتل کر دو، یہ اس کو جلا ڈالو، یہ کہا۔ اور آگ جلائی گئی، ایسی بڑی آگ کہ پرندے اوپر سے اڑتے تھے تو جل بھن کر گر جاتے تھے، وہ مہینوں تک آگ جلائی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالا گیا، پیچھے واقعہ تفصیل سے گزرا ہے۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گل و گلزار بنا دیا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، وہ عقل تو سوچتی رہ جاتی ہے، عشق کام کر جاتا ہے، محبت کام کر جاتی ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی وہ اپنی جان، اپنا مال، اپنی اولاد سب اللہ کے لیے قربان کر دے گا، اور قربان کرنے کے بعد بھی یہ کہے گا کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یہ عشق کی وجہ سے ہوگا، عقل سے نہیں۔ عقل تو سود و ضیاء کا فیصلہ کرتی ہے، عقل ناپتی تولتی ہے، عقل حساب کرتی ہے۔ اللہ، اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ عشق تمام مصطفیٰ، عقل تمام بولہا، یعنی عشق کا جلوہ اگر دیکھنا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں دیکھو، اور عقل دیکھنی ہے تو ابو لہب کے یہاں دیکھو، وہ حساب کم و بیش کرتا رہا اور ناکام ہوا۔ اللہ اکبر۔ اقبالی کہتے ہیں کہ عقل عیار ہے سو بھیز بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم۔ کیسی خوبصورت بات اقبال بھی کہتے تھے۔ ہاں، تو یہ کہہ رہا تھا ابراہیم علیہ السلام آگ میں چلے گئے، اس وقت فرشتے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ اجازت دیں تو ہم آپ کی مدد کریں۔ کیسی توحید تھی ابراہیم علیہ السلام کی۔ ارشاد ہوا اگر میرے محبوب کے بھیجے ہوئے آئے ہو تو بسم اللہ، اور اگر خود سے آئے ہو تو جس کی وجہ سے میں آگ میں گیا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، تمہاری مدد کی ضرورت نہیں، واپس لوٹ جاؤ۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم اپنی طرف سے آئے ہیں، کہا واپس جاؤ، جس کے لیے آگ میں کود پڑا ہوں وہ دیکھ رہا ہے، اسے بچانا ہوگا تو بچائے گا، اور اگر اس کو منظور ہے کہ میں جل کر خاکستر ہو جاؤں تو یہ جان نہیں 100 جانیں قربان ہیں، نثار ہیں۔ اللہ اکبر۔ ارشاد ہو رہا ہے فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ، اللہ نے ان کو آگ سے بچا لیا۔ اس میں نشانیاں ہیں ایمان رکھنے والوں کے لیے۔ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر جو بت ٹھہرا لیے ہیں، مودت بینکم،
دوستی کر کے آپس میں دنیا کی زندگی میں جب آگ سے وہ نکل آئے تھے پھر انہوں نے قوم کو نصیحت کی. ثم یوم القیامت یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کر بیٹھو گے اور ایک دوسرے کو ملامت کرو گے. یعنی یہ جو تمہاری دوستی ہے آپس کی مشرکانہ دوستی، آپس کا کفر کا تعلق، یہ سب تباہ ہو جائے گا قیامت کے دن اور ایک دوسرے پر تم لعنت کرو گے. وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ، اور تمہارا ٹھکانہ ہے دوزخ کی آگ. وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور تمہارے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں تک بیان ہوا. اس کے آگے حضرت لوط کا اور ان کے قوم کا واقعہ رہا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم.